اب اگلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغيرهما مسندا ورواه مالك في المؤطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. یہ نیچے جو ہے یہ حدیث کی سند ہوتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے مضبوط ہے، قوی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. ضرر ضرر اور ضرار جو ہیں یہ دونوں کا مطلب نقصان پہنچانا ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں کے اندر ایک چیز کا فرق ہے. ضرر اس نقصان کو کہتے ہیں جس کو آدمی بھول چوک کر نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، یعنی اس کو عمدن نہیں پہنچاتا. آپ نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، اپنے آپ میں دھیان میں تھے، لیکن آپ کی وجہ سے دھیان پہنچ یعنی اس کو نقصان پہنچ گیا، اس کو ضرر کہتے ہیں. اور ضرار جو ہے اس نقصان کو کہتے ہیں جو کوئی انسان جان بوجھ کر پہنچاتا ہے. تو دونوں طرح کے ہی نقصان پہنچانے کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. اب رہی بات وہ ضرر جو کہ جان بوجھ کر نہیں پہنچایا، وہ تو اگر آدمی کوئی پہنچا دے، مثال کے طور پر آج کے زمانے کے اندر دیکھ لیتے ہیں، گاڑی کے اوپر گاڑی پہ جا رہے تھے کوئی آدمی، اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب جس آدمی نے وہ گاڑی جسے لگی ہوگی، ظاہری بات ہے وہ جان بوجھ کو تو نہیں لگی ہوگی، اور کون چاہتا ہے کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو. اب یہ ضرر ہے، ٹھیک ہے. اب کیا کرے جب ضرر ہوگا، اب کیا ہوگا کہ جتنا نقصان گاڑی کا ہوگا اتنا ہی اس کو پیسے اس کو دینے ہیں، انشورنس کے اتنے ہی پیسے اس کو دینے ہیں، اسے زیادہ نہیں دینے. مثال کے طور پر گاڑی جو ہے جب لگی تو اس کا 2000 کا نقصان ہو گیا، تو اب 2000 روپے اس کو دینے ہیں. لیکن زرار گاڑی جو ہے وہ جان بوجھ کر ٹھوکی ہے، تو کیا کرنا ہے، ایک تو گاڑی کا نقصان بھی پورا کرنا ہے، اور اوپر سے چونکہ جان بوجھ کر کیا ہے اس کا بھی اوپر سے جو ہم قاضی یا عدالت اسٹیٹ جو بھی حکمران طے کریں گے وہ اس کو دینا ہے. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک میں صرف پینلٹی ہوتی ہے، دوسرے میں کیا ہوتا ہے اوپر سے بھی دینا ہوتا ہے جو اس کا رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ بہت سارے معاملات کے اندر آج کل استعمال ہو رہی ہے، خرید و فروخت کے اندر ہو رہی ہے، کیونکہ آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ معاملات جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. تو ہمارا جو اسلام ہے وہ تو ماشاءاللہ ایسا دین ہے کہ ہر اینگل میں اور ہر اسپیکٹ میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. تو یہ دیکھیں یہ دو لفظوں کی حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار. لیکن آج کل یہ حدیث جو ہے وہ اتنا کام کر رہی ہے خرید و فروخت کے اندر، نکاح کے اندر، اور یہ جو میراث کے جو وسائل ہیں، طلاق کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر جاہلیت کے زمانے کے اندر کی مثال ہے کہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کہتے تھے کہ جب آدمی اپنی عورت کو طلاق دیتا تو وہ جب جیسے ہی اس کی وہ عدت ختم ہونا شروع ہونے کے قریب ہوتی، تو وہ خاوند جو تھا اسے دوبارہ رجوع کر لیتا. کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو طلاق دے دیتا. جیسے ہی وہ اس کی طلاق عدت پوری ہونا شروع ہوتی، ایک دو دن رہتے پھر اس سے رجوع کر لیتا. تو عورت کو لٹکا کے رکھ دیتے تھے. تو اسلام آیا اور اسلام نے آ کر طلاقوں کی ایک مقرر کر دی، شرح کر دی کہ بھئی اس سے زیادہ طلاق آپ اور نہیں دے سکتے. تو 3 طلاق کی مقرر کر دی، اس سے پہلے نہیں تھی. اسی طرح عدت کی جو مدت ہے وہ بھی اسلام نے مقرر کر دی، اور بہت ساری مثالیں اس کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. بھائیوں میں سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں یہ بلی کس نے لگا دی ہے، کیونکہ ہم ایک سے زیادہ یوز کر رہے ہیں یہ پلیٹ فارم، تو کسی نے لگا دی ہے. جی بھائیوں میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں.